عزیز طلبہ اور محترم حضرات اور جو بھی پردہ نشی خواتین حضرات ہیں، ہم اور آپ مدرسے کے اندر مدرسہ مصباح القرآن میں حفاظ کرام کی دستار بندی کے موقع سے جمع ہوئے ہیں۔ یہ جو مدرسہ ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس مدرسے کی پہلی بنیاد کسی انسان نے نہیں رکھی، کسی قطب و ابدال نے نہیں رکھی، کسی اللہ کے ولی نے نہیں رکھی، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے کی بنیاد عرش اعظم کے اوپر سب سے پہلے رکھی ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت کے اندر آپ کو رہنے کا حکم دے دیا، تو ایسی صورت میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں اور جناتوں کے درمیان میں امتحان لیا اور کہا کہ فلاں فلاں چیز تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے، تم اس کا نام بتلاؤ کہ یہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ تو سیکھنے سکھانے کا بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پہ مدرسہ کی شکل میں رکھی تھی۔ پھر جب آپ نے کامیابی حاصل کر لی اس ایگزام میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پہ آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ تو ایگزام کے اندر پاس ہونا، امتیازی نمبرات حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس واسطے مدرسے کے اندر جب کوئی پروگرام ہوتا ہے اور بچے جب وہ اعلیٰ نمبرات حاصل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے علماء کرام مدرسے کے ذمہ دار انہیں انعامات سے نوازتے ہیں۔ پھر میرے دوستو، وہ مدرسہ منتقل ہوا اس دنیا کے اندر غار حرا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی عمر ہوئی تو آپ غار حرا کے اندر جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور پھر اس مدرسے کا آغاز ہوا اقرأ بسم ربک الذی کے ذریعے سے۔ پھر میرے دوستو، یہ مدرسہ غار حرا سے دار ارقم کے اندر پہنچا، صفا پہاڑی کے اوپر مدرسہ قائم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے ذریعے سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی محنت آپ کے ساتھ تھی۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے محنت کی ہے تو ایسی صورت میں 37 طلبہ کو آپ نے تیار کیا کہ اس مدرسے کے اندر داخلہ لی اور قرآن کریم وہاں پہ سیکھتے رہے اور سکھاتے رہے۔ لیکن جب 38ویں طالب علم کے عمر کے اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مدرسے کے اندر داخلہ لیے تو اب ایسی صورت میں کفار و مشرکین سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی ہمارے بڑے بڑے جنرل اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، نبی کریم کی باتوں کو وہ سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس مدرسے کی بنیاد جو اس زمین کے اوپر جس نے رکھی ہے، نعوذ باللہ اسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ذمہ داری مشورہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ کیا۔ راستے میں صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی، پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے اور کدھر جا رہے ہو؟ واقعات سے ہر کوئی واقف ہے۔ کہا کہ میں محمد عربی کا نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم قتل کرنے جا رہے ہو، تمہارے گھر کے اندر مدرسۃ البنات پہلے ہی کھلا ہوا ہے کہ تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہیں اور وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ عمر حیران ہو گئے کہ بھائی ہمارے گھر میں مدرسے کی بنیاد، مدرسۃ البنات کی بنیاد۔ تعجب کے لہجے میں آپ وہاں سے پڑھتے ہیں، اپنے بہن کے گھر گئے، دروازے پہ جا کر کے دستک دی۔ بہن اور بہنوئی نے محسوس کیا کہ عمر آ گئے ہیں۔ سکھانے والے جو صحابی تھے قرآن کریم کو، ان کو پیچھے چھپا دیا کہ آپ جا کر کے چھپ جاؤ۔ بہنوئی نے دروازہ کھولا، عمر دروازے کے اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی۔ اتنا کہنا تھا کہ عمر غصے سے بہنوئی کی طرف بڑھے، اپنے ہاتھ کو بڑھایا کہ بہن سامنے آ گئی اور وہ تماچا بہن کے چہرے کے اوپر پڑا۔ پڑھنا تھا اتنا زوردار
دھماکہ ہوا کہ نیچے زمین کے اوپر گری، سر زمین سے ٹکرایا، خون جاری ہو گیا، لیکن پانی ہمت کری اور اٹھی، کہا کہ عمر یاد رکھو جس رگ کے اندر جس تیرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اسی رگ میں میرے اندر بھی اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ تم ہمارے سینے سے کتنا بھی مار لے، خون تو نکال سکتا ہے لیکن قرآن اور ایمان کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ اتنا کہنا تھا کہ عمر نیچے نظر نیچے گئی اور اندر سے آواز آئی کہ عمر کیا کر رہا ہے، جھگڑ کیوں رہے ہو، کسی کی بات کے اوپر اکسا کر کے اس طریقہ پر مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہو، غور کرو، سنو ان کی بات کو۔ پوچھا کہ بہن کیا پڑھ رہی تھی؟ قرآن کریم۔ مجھے بھی بتلاؤ، کہا کہ نہیں، پاکی حاصل کرو۔ قرآن کریم تلاوت کرنے کا طریقہ بہن نے بتلایا، پاکی حاصل کرنے کے لیے گئے، استاد چھپے ہوئے باہر نکل کر کے آئے، پہلے 2 طالب علم تھے، اب یہاں پہ تیسرا طالب علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شامل ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت چل رہی تھی اور اس آیت کے اوپر ختم ہوئی تھی، وہاں سے پڑھانے والے سکھانے والے صحابی نے بتلایا اننی انا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اس کے اندر کیا جا رہا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے تمہیں نماز ادا کرنے کی اتنا سننا تھا۔ عمر صاحب لسان تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اسی وقت میں چیخ کر کے کہنے لگے چلو مجھے بھی دے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس مدرسے کے اندر داخلہ لینا چاہتا ہوں، قبول کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار القم گئے، دروازے پہ جا کر کے دستک دی، صحابی رسول جب سامنے آئے، عمر ننگی تلوار لے کر کے پریشان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ نے بھاپ لیا کہ کچھ تو ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، چنانچہ دروازے پہ گئے، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ عمر ننگی صحیح نیت سے آتا ہے تو ہم آنکھیں بچھا دیں گے، لیکن اگر ارادہ غلط ہوگا تو تلوار بھی ان کی ہوگی اور گردن بھی ان کی ہوگی۔ دروازہ کھولا گیا، عمر فاروق نے نظر ملائی، پھر اس کے بعد نظر نیچے کر لی، حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے اور کہا کہ حضور اس دار ارقم کا جو مدرسہ ہے اس کے اندر مجھے بھی داخلہ دے دیجئے اور اسلام کے اندر داخل کر لیجئے۔ خدا کی قسم اس مدرسے میں اس نے بھی داخلہ لے، پھر اس کے بعد اسلام گیا، مسجد نبوی کے اندر اس مدرسے کو منتقل کیا گیا اور مسجد نبوی میں مدرسے کی بنیاد مقام صفہ کے اوپر رکھا گیا، جس میں باہر اور مسافر طلبہ بھی آتے تھے، باہر کے طلبہ بھی آتے تھے، داخلہ لیتے تھے۔ تو میرے دوستو اس مدرسے کی بنیاد، پھر وہاں سے وہ مدرسہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے اور اسی پھیلنے کا نتیجہ ہے کہ یہ مصباح القرآن جس کے اندر یہ معصوم بچے حفظ قرآن اور اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں، یہ اسی مدرسے کا نتیجہ ہے میرے دوستو۔ لہذا کچھ لوگ مدرسے کو معمولی سمجھتے ہیں، شروع وقت سے مدرسے کے پیچھے لوگ پڑے تھے، لوگ پیچھے پڑھنے والے وہ پریشان ہو گئے، لیکن یہ مدرسہ بند نہیں ہوا، انشاءاللہ آگے بھی مدرسہ بند نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مدرسہ میں خرچہ آتا کہاں سے، ہم ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی ایک بڑے پاگل خانے کے اندر ایک ڈاکٹر گیا کہ ہم جا کر کے دیکھیں گے یہاں پہ علاج وغیرہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جب داخل ہوا وہ پاگل خانے کے اندر، تو دیکھا کہ ہر پاگل اپنے اپنے حساب سے کچھ کام کر رہا ہے۔ ایک پاگل کو دیکھا کہ بھئی دیوار سے لگا کر کے ایک آنکھ بند کر کے وہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر سوچا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوگا، میں نے کہا پاگل ہے کچھ کر رہا ہوگا، چلے گیا۔ 3 گھنٹے کے بعد پورے پاگل خانہ کا دورہ کرتے ہوئے جب وہ واپس آنے لگا تو دیکھا کہ وہ پاگل اسی طریقہ پر دیوار کے اندر کچھ ایسا آئے گا آنکھ بند کر کے دیکھ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر سوچا کہ بھائی کیا دیکھ رہا ہوگا، تو جا کر کے قریب گیا اور کہا کہ بھائی ذرا پیچھے میں بھی دیکھتا ہوں تو کیا دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ دیکھا کہ سوراخ ہے، اس میں دیکھ رہا ہے، ایک آنکھ بند کیا اور دیکھ رہا اس کے اندر 2-3 منٹ تک کافی غور سے دیکھا تو بھائی کچھ ہے ہی نہیں، آگے جا کر کے اندھیرا ہے، سوراخ بند ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے ارے بھائی تو کیا دیکھ رہا ہے، مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا۔ تو پاگل کہتا ہے 3 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں، میرے کو کچھ نہیں دکھ رہا، تو 3 منٹ میں تیرے کو دکھتا۔ تو مدرسے کے اندر 10-10 سال طلبہ کرام پڑھتے ہیں وہاں پہ، انہیں معلوم نہیں ہوتا، استاد وہاں پہ جا کر کے 10-10 سال 20-20 سال